کر پیسے کمانے کی فکر میں نہیں رہتا۔ تو عزیزان محترم، غنیت الطالبین میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ درج کیا گیا کہ جب شب برات سے آپ اس شب میں باہر آتے تو لوگ جب آپ کو دیکھتے تو لوگ کہتے کہ آپ کا چہرہ ایسے ہو جاتا کہ جیسے قبر میں دفن کر کے دوبارہ باہر نکالا ہوا ہے، چہرہ اتنا مرجھا جاتا، اتنی چہرے پر اداسی آ جاتی، کیونکہ روزانہ دیکھتے نورانی چہرہ، لیکن جب شب برات سے آپ باہر آتے چہرہ بالکل مرجھا جاتا۔ شاگردوں نے سوال کیا کہ کیا بات ہے، آپ کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہے؟ وہ کہتے میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کی کشتی سمندر میں ٹوٹ گئی اور وہ ڈوب رہا ہے اور بچنے کا کوئی سہارا نہیں، بچنے کا کوئی موقع نہیں، تو پھر اس شخص کی حالت، اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی، اس کشتی کے سمندر میں ٹوٹ جانے اور ڈوب جانے اور پھر بے سہارا ہو جانے کا اور آپ کا کیا ربط، کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ تو حسن بصری جیسے وقت کے ولی، آپ کا مزاج اور خوف اور خشیت دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے گناہ تو یقینی ہیں، میرے گناہ یقینی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ ہوئے ہیں، تو یہ تو گناہ تو کنفرم ہے، لیکن دکھ اس بات پر ہے کہ جو نیکیاں کی ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ نیکیاں قبول ہوئی ہیں کہ رد ہوئی ہیں۔ اب کس کے سہارے میں بیٹھوں اور آخرت میں کس کے سہارے امید لگاؤں کہ میرا بیڑا پار ہوگا یا غرق ہوگا؟ فرمایا گناہ ہوئے ہیں وہ تو کنفرم ہے، یقینی ہیں، لیکن بندہ نیکیوں پر امید لگاتا ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی نیکی کام آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کون سی نیکی قبول ہوگی کون سی رد ہوگی، تو کس چیز پر تکیہ لگاؤں، کس چیز پر ٹیک لگاؤں اور کس چیز سے امید لگاؤں؟ عزیزان محترم، جو وقت کا اتنا بڑا ولی، اتنا عبادت گزار کہ جس کی راتیں شب بیداریوں میں، قیام و سجود میں، تلاوت قرآن میں، خوف و خشیت میں، ندامت و پشیمانی کے آنسو بہانے میں، رجوع اللہ میں گزرتی ہیں، اور دن بھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، تعلیم و تعلم میں، تربیت میں آپ وقت گزار دیتے۔ وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں سراپا اسوہ رسول کی جھلک ہے، کہ جن کے شب و روز اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا خوف اور خشیت کا یہ معاملہ ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ میری اور آپ کی نمازیں اور عبادتیں کس کونے میں کھڑی رہیں گی، کیا اس کا وزن ہوگا، اور کیا بروز محشر ہم اس پر ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم ہر آن اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے رہیں، ہر آن اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، ہر آن اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہیں۔ وہ رب کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا، بندہ کتنا گناہگار کیوں نہ ہو اللہ اسے معاف فرما دیتا، یہ اس کی شان ہے۔ اب بندہ ہی اس کی بارگاہ میں اگر جانا نہ چاہے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے، بلکہ جوہر قابل نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ خزانے تو بٹ رہے ہیں، خیرات تو بٹ رہی ہے، لیکن نہ کوئی جھولیاں ہیں، نہ دامن ہیں جو اس کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، تو کیا ہاتھ آئے گا؟ عزیزان محترم، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بڑا کریم ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے، بڑا رحمان ہے۔ آپ